اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام ہو یا دیگر انبیاء ہوں، سب کی زندگی جو ہے یہ دعوت و تبلیغ سے بھری ہوتی ہے۔ پیغمبروں کا کام ہی یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو مختلف انداز سے سمجھایا، مختلف طریقوں سے سمجھایا۔ کچھ طریقے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ 17ویں پارے کے اندر آتا ہے کہ ان کا جو عبادت خانہ تھا نا، بت خانہ، جہاں بتوں کو رکھا ہوا تھا، تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر ان بتوں کو توڑ دیا۔ جب وہ واپس آئے تو آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگ گئے کہ کون ہے، کس نے توڑا ہے، کیا کیا۔ ہاں بھئی ایک ابراہیم ہے نوجوان، تو وہ بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، شاید لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ آپ نے کیا؟ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ اب ابراہیم علیہ السلام اگر کہتے ہیں میں نے نہیں کیا تو جھوٹ ہے، اور اگر کہتے ہیں میں نے کیا ہے تو جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھ نہیں آئے گی، جذبات میں آ جائیں گے۔ لوگ اپنے بڑوں کے بارے میں نا جذباتی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ بات ان کو سمجھ آئے، تو فرمایا بل فعل، جس نے کیا ہے کیا ہے، کبیرہم ھذا، بڑا یہ کھڑا ہے، بڑا خدا، بڑا بت، اس سے پوچھ لو، اس کے سامنے ہوا ہے سب کچھ۔ بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان بتوں کو توڑ پھوڑ رہے تھے تو وہ جو کلاڑا تھا نا علیہ قتل، وہ بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا آئے تھے، تو کہا علیہ قتل تو اس کے پاس ہے، یہی لگتا ہے قاتل ہوگا۔ فاسألوہم، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ گفتگو کر سکتے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کے سر گر گئے، سر جھک گئے، اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ بات نہیں کر سکتے۔ فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور تمہارے خداؤں، افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے، عقل ہی نہیں ہے تم۔ اس طرح بھی سمجھایا۔ یہاں جو آ رہا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح اپنی قوم کو سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے اندر موجود تھے۔ سب سے پہلے آپ نے ابا کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ آپ نے ابا سے کہا کہ اتتخذوا اصناما آلیہۃ، آپ یہ بتوں کو خدا بنا کر بیٹھے، تو آپ بھی گمراہی کے اندر ہیں اور آپ کی قوم بھی گمراہی کے اندر ہے۔ تو پہلے والد صاحب کو سمجھایا، پھر اس کے بعد اپنی قوم میں آ گئے۔ قوم میں جب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، رات کا وقت تھا، گپ شپ ہو رہی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستاروں کو دیکھا تو کہا کہ اچھا یہ ہیں ستارے، ان کی پرستش کرتے ہو تم؟ تو ٹھیک ہے، اگر تمہارے رب ہیں تو میرا بھی رب ہے یہ، ھذا ربی۔ پھر جب وہ غروب ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا بھئی یہ تو غروب ہو گئے، جو غروب ہو جائے اس کی کیا پرستش کرنا۔ پھر چاند کو دیکھا، اس کے بارے میں کہا کہ اچھا اس کی بھی پرستش کرتے ہو، ٹھیک، غروب ہو گیا، فرمایا یہ بھی غروب ہو جائے۔ صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، تو کہا اچھا یہ رب ہے تمہارا، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو بہت بڑا رب ہے، اس کو تو خدا بنانا چاہیے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اب ابراہیم علیہ السلام فرمایا انی بریء مما تشرکون، میں اس قسم کے شرک سے بری ہوں جو جن پر زوال آ جائے، غروب ہو جائیں، مٹ جائیں،
وہ تو رب بنانے کے قابل نہیں ہوتا۔ آگے پھر وہ مشہور دعا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح اپنے قوم کو سمجھایا۔ ترجمہ دیکھ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اس وقت کو یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے ابا، آزر، آزر سے، یہاں اللہ نے ان کا نام بھی ذکر کیا، آزر، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ کیا تو جو ہے یہ بتوں کو خدا بناتا ہے، الہ بناتا ہے۔ انی اراک وقومک، میں دیکھ رہا ہوں تجھے بھی اور تیری قوم کو بھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی، بڑی کھلی گمراہی ہے بتوں کی پرستش کرنا۔ ان کی قوم بتوں کی عبادت بھی کرتی تھی، سورج چاند کی بھی کرتی تھی، اور وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے سامنے بھی سجدہ کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح دکھلائی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ ملکوت یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ملکوت، جیسے رغبت رغبوت، تو ان کو آسمان اور زمین کی بادشاہتیں دکھائیں۔ ولی اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کے جو چھپے خزانے تھے وہ اللہ نے دکھا دیے، مشاہدہ کرا دیا۔ بعض علماء نے اس کا مطلب لکھا ہے، مفسرین نے، کہ ملکوت السماوات والارض سے مراد ہے آسمان اور زمین کی معرفت۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو معرفت دے دی تھی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ تو ایک آسمان اور زمین کی ایک ایک چیز ان کو اللہ کی توحید بتاتی تھی کہ اس کو بھی میرے رب نے بنایا، اس کو میرے رب نے، تو معرفت خداوندی مراد ہے۔ بارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی ملکوت دکھائیں، بادشاہتیں دکھا دی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ اس کا یقین پکا ہو جائے، پختہ یقین والے بن جائیں، کیونکہ پیغمبر کی تربیت اللہ کرتے ہیں۔ پیغمبر دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بنتا، کوئی اس کا استاد نہیں ہوتا، اس کا استاد اللہ ہی ہوتا ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب طاری ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات، چھا گئی ابراہیم پر رات، رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو دیکھا ستارے کو، قال فرمایا هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ غروب ہو گیا، قال فرمایا لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے قمر کو، چاند کو، بازغاً، چمکتا ہوا، قال هذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ غروب ہو گیا، قال فرمایا لئن لم يهدنی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لاکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا، گمراہ قوم میں سے، میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے مجھے عقل دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، یہ غروب ہو گیا، میں اس کو کیسے خدا بناؤں۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، تو فرمایا هذا ربی هذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال فرمایا یا قومی، اے میری رب قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں ان سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ جن کو تم شریک بناتے ہو یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ رب کے شریک بنے کسی معاملے میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے آگے دعوت توحید دی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے متوجہ کر لیا اپنا چہرہ، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جو اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، حنیفہ، یکسو ہو کر، کٹ کر سب سے۔ میں نہ سورج کو خدا بناتا ہوں، نہ چاند کو مانتا ہوں، نہ ستاروں کو مانتا ہوں، کسی طاقت کو میں خدا نہیں مانتا، میں اللہ کے لیے یکسو ہو گیا۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں مانتا جیسے تم ہو۔ وحاجہ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت بازی کی، جھگڑے کیے، اچھا تم نہیں مانتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کیا تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وقد ہدان، اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ یہ ہدایت، یہ شعور، یہ فہم مجھے اللہ نے دیا ہے، جو غروب ہو جاتا ہے وہ الہ بننے کے قابل نہیں۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بھی، تمہارے شریکوں سے۔ اگر تم مجھے ڈراتے ہو نا، تو میں تمہارے شریکوں سے نہیں ڈرتا جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے۔
یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا رب کو چاہے تو نقصان پہنچ سکتا ہے، رب پہنچانا چاہے تو پہنچے گا، تمہارے یہ معبود نہیں پہنچا سکتے۔ وسع ربی کل شیء علما، اور احاطے میں لے لیا ہے میرے رب نے ہر چیز کو، علم کے ساتھ، اللہ کا جو علم ہے اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور کیسے میں ڈر سکتا ہوں تمہارے شریکوں سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو تم رب کا شریک بناتے ہو میں ڈروں؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ تم نہیں ڈرتے ہو کہ بے شک تم اللہ کا شریک ٹھہرے، تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اور مجھے تم اپنے بتوں سے ڈراتے ہو، تو تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، میں تمہارے بتوں سے کیسے ڈروں گا؟ میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم ڈرتے نہیں ہو کہ بے شک تم نے اشرکتم باللہ، اللہ کے شریک بنا لیا ما ان چیزوں کو لم ينزل بی علیکم سلطانہ، کہ اللہ نے اس پر کوئی دلیل ہی نہیں ہوتا۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی تورات، کوئی انجیل، کوئی زبور، کوئی آسمانی صحیفہ؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ حَقُّ بِالْأَمْنِ، اب دو فریق ہو گئے، ایک میں ہوں، میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا، اور ایک تم ہو جو تم میرے خدا سے نہیں ڈرتے، میرے رب سے نہیں ڈرتے، یہ دو فریق ہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ حَقُّ بِالْأَمْنِ، دو گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا؟ امن کس کو ملے گا؟ اللہ کے عذاب سے مامون کون ہوگا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر تھی، اور ان کو سمجھانے کا ایک انداز تھا، ایک طریقہ کار تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید دی تھی، تو آگے جو آیت ہے یہ بھی توحید سے متعلق ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور آپ نے ایمان کو خلط ملط نہیں کیا، بظلم، ظلم کے ساتھ، مومن ہے اور وہ ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مومن بھی ہو، ظلم بھی نہ کرتا ہو کسی کے ساتھ، اولئک لہم الامن، یہ لوگ ہیں امن والے، اللہ کے عذاب سے ان کو امن ملے گا۔ وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ جب یہ آیت اتری تو بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے، صحابہ کرام بڑے ڈر گئے، سہم گئے، بڑے پریشان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس لگی تو بیک زبان ہو کر بولے یا رسول اللہ، یہ جو آیت اتری ہے اس میں تو ہم میں سے کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، کوئی بھی امن میں نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ظلم تو کیا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان ہو اور ظلم نہ ہو، ایمان کے ساتھ ظلم نہیں، تو ہم سے تو زیادتی ہو جاتی ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتیں ہیں شوہر کے ساتھ بعض دفعہ زیادتی ہو جاتی ہے، جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، جانور پالے ہوتے ہیں، بعض دفعہ جانوروں کو زیادہ مار دیتے ہیں، تو ہم میں سے کون ہے اینا لم یظلم، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، فرمایا تم نے قرآن کی آیت کو نہیں سمجھا ہے، یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ظلم کا لفظ بولا ہے نا، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک۔ سورۃ لقمان میں نا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف جو کی جاتی ہے نا، وہ قرآن کی اصطلاح میں وہ ظلم ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو دوسرے محل میں رکھنا اور استعمال کرنا، اس کا استعمال کسی اور جگہ کا، آپ اس کو کسی اور جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں رمضان کا راشن ہے اور اس پہ رکھ دیں، شیشے پہ ڈھیر لگا دیں، یہ شیشہ اس مقصد کے لیے تو نہیں ہے ٹیبل، یہ ظلم ہے۔ یا کوئی استاد ہے کسی ادارے کا ٹیچر ہے صاحب، اس کو کہیں جی جھاڑو پکڑے صفائی کریں، یہ ظلم ہے، وہ اس مقصد کے لیے نہیں، یہ اس کی ڈیوٹی تو نہیں ہے۔ تو وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ استعمال کرنا دوسری جگہ، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ تو کسی غیر کو اللہ کا شریک بنا دینا جو نہیں ہے، تو اس کو اللہ کی جگہ رکھنا، حالانکہ وہ اللہ کی جگہ نہیں ہے، مخلوق کی جگہ ہے، یہ ہے ظلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک۔ اب صحابہ مطمئن ہو گئے کہ یہ تو پھر آسان بات ہے، ہم شرک تو نہیں کرتے اللہ کے ساتھ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن سمجھ آتا ہے وہ حدیث سے سمجھ آتا ہے۔ تو یہ کہے جی بس حدیث کو چھوڑو، صرف قرآن کافی ہے، اس طرح کے لوگ بھی ہیں نا، گمراہ لوگ، منکرین حدیث۔ تو بھائی یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں، 20 واقعات ہیں۔
اللہ کے مطلب کو اللہ کا رسول ہی سمجھ سکتا ہے، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ اب ظلم کا معنی تو ڈکشنری میں دیکھ لیں گے، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، لیکن یہاں اس سے مراد تو بالکل الگ تھلگ ہے، شرک کرنا۔ تو اس کی تشریح اور تفسیر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے وہی اس کی معتبر ہے۔ قرآن کی تفسیر کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ قرآن بھی اپنی تفسیر کرتا ہے، الکلام یفسر بعض بعضا، یہ اصول ہے۔ نمبر 2 حدیث سے کی جائے، نمبر 2 اقوال صحابہ سے کی جائے، صحابہ کے اقوال کیا ہیں، صحابہ کیا کرتے تھے، ان کا عمل کیا تھا۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے پھر اشعار، عرب کے اشعار، عرب کے جو شاعر گزرے ہیں بڑے بڑے۔ ہماری دینی مدارس میں اور یونیورسٹیوں میں یہ جو فاضل عربی مولوی فاضل کراتے تھے نا، اس میں بھی یہ کتابیں تھیں، حماسہ، متنبی۔ متنبی کا معنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ آج بھی ہمارے مدرسے میں اس کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ وہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے، متنبی کا معنی یہ ہے نبوت کا دعویٰ۔ اس کی کتاب کا نام متنبی ہے، وہ ہم آج بھی پڑھا رہے ہیں، اور یہ پہلے یونیورسٹی کے نصاب میں بھی دیکھی تھی میں نے، وہ تھی۔ تو وہ شاعر اتنا بڑا ہے نا کہ اس کے اشعار کو عربی زبان میں بطور دلیل کے پیش، جیسے علامہ اقبال ہے، تو وہ جہاں لفظ استعمال کریں گے ہم کہیں گے دیکھو علامہ اقبال نے یہ لفظ یہاں بولا۔ اس طرح حماسہ ہے امرؤ القیس کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پہلے سے بندہ ہے، اس کی بھتیجی یا بھانجی نے ایمان قبول کیا تھا۔ اس کے اشعار بیت اللہ پہ لکھے ہوئے تھے، جب انا اعطیناک الکوثر اتری نا، حضور نے لٹکایا تو اس بھتیجی نے آ کر اس کو پھاڑ دیا اپنے چچا کے اشعار کو، کہا کہ اس سے اچھا شعر تو یہ آ گیا ہے۔ تو امرؤ القیس اس کی کتاب ہے، حماسہ اشعار ہیں، پڑھائی جاتی ہے، اس لیے کہ تاکہ ہمیں اس کا موقع مال پتہ چلے کہ اس لفظ کو کہاں استعمال۔ تو اتنا آسان نہیں ہے جی قرآن کی تفسیر کرنا، تشریح کرنا۔ میڈیکل کی کتابیں لکھی ہیں، پھر آپ انگلش آتی ہے، پھر ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ ضروری علم ہوتا ہے، جب تک حدیث نہیں آتی آپ کو، حدیث سے مدد نہیں لیتے تو قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔